بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ 141۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے روکا اللہ کی مسجدوں کو اس سے کہ لیا جائے ان میں اللہ کا نام، اور کوشش کی اس نے ان کو اجاڑنے کی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ نہیں تھا ان کے لیے کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے۔ لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور اللہ کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، پس جدھر بھی منہ پھیرو تم پس اس جگہ اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والے خوب جاننے والے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، اور کہا انہوں نے بنائی اللہ نے اولاد، وہ پاک ہیں بلکہ ان کے لیے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، سب اس کے لیے تابعدار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، انوکھے انداز سے پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو، اور جب طے کرتے ہیں کسی بات کو تو اس کے سوا نہیں کہ فرماتے ہیں اس سے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس بڑی نشانی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے ان کی سی بات ایک سے ہو گئے ہیں، ان کے دل تحقیق بیان کی ہم نے نشانیاں ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچے دین کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ نمبر 8، مشرکین کیسے کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ تو کرنے نہیں دیا۔ نمبر 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کعبہ شریف سب لوگوں کی مشترک عبادت گاہ تھی، سب کو حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے کا حق تھا۔ مشرکین مکہ قریش نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے میدان میں روک دیا، وہ روادار نہیں ہوئے کہ مسلمان عمرہ کرے، مجبوراً احرام کھول کر لوٹنا پڑا۔ ان مشرکین کا کیا منہ ہے کہ کہیں ہم ہی اکبر ہیں، مسجدوں کو اللہ کی یاد سے روکنا تو بہت بڑا ظلم ہے، مسجدیں تو اللہ کی یاد کے لیے ہیں، عبادت کرنے والوں کو ان سے روکنا تو ان کو ویران کرنا ہے۔ مسجدوں میں تو ان لوگوں کو خوف و خشیت سے داخل ہونا چاہیے تھا، یہ حرکت کرتے ہیں، وہ دنیا میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے۔ آیت پاک۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے درپے ہو۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی ان میں داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا تو ان کا کیا بگڑا؟ اللہ کی عبادت تو ہر جگہ سے کی جا سکتی ہے،
ارشاد فرماتے ہیں مشرق و مغرب کے مالک اللہ تعالی ہیں، اسی طرح شمال و جنوب کے بھی، کیونکہ یہ محاورہ ہے مشرق و مغرب بول کر تمام جہتیں مراد لیتے ہیں، اور خود اللہ پاک لازمان اور لامکان ہیں۔ العقائد النصفیہ میں ہے لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، زمان اور مکان اور جہات مخلوق ہیں اور خالق مخلوق میں نہیں ہوتا، ورنہ احتیاج لازم آئے گی۔ پس اللہ تعالیٰ کا ہر طرف رخ ہے، ان کی عبادت کسی بھی جانب رخ کر کے کی جا سکتی ہے، چنانچہ سفر میں جہت قبلہ معلوم نہ ہو تو تحری کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر اگر وقت میں یا وقت کے بعد غلطی ظاہر ہو تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سفر میں سواری اونٹ پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے جدھر بھی سواری کا منہ ہو، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ اسی آیت کی وجہ سے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ اور فرض نمازوں میں عام حالات میں استقبال قبلہ کی شرط، اور حج کے لیے کعبہ کی تعین دو وجہ سے ہے۔ نمبر ایک، کعبہ شریف کو اسمبلی پوائنٹ مقرر کیا گیا، وہ لوگوں کے اجتماع کی جگہ ہے تاکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ ابھی آیت 125 میں آ رہا ہے مثابۃ للناس، کعبہ لوگوں کے واسطے اجتماع کی جگہ بنایا ہے۔ نمبر دو، نمازوں میں استقبال قبلہ کا حکم ملت شیرازہ بندی کے لیے ہے۔ تمام مساجد میں اور ساری دنیا میں مسلمان ایک رخ پر عبادت کریں اور ان میں انتشار نہ ہو، ورنہ ہر بستی میں بلکہ ہر مسجد میں تماشا ہوگا۔ ورنہ حقیقت میں کعبہ شریف قبلہ نہیں بلکہ قبلہ نما ہے۔ قبلہ اللہ کی ذات ہے اور وہ وسعت والی ہے، ہر رخ سے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، مگر علیم بھی ہے، اس لیے لوگوں کی مصلحت سے عام حالات میں عبادت کے لیے کعبہ شریف کو پوائنٹ مقرر کیا ہے۔ اور یہاں کہنا یہ ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو ان کا کیا نقصان ہوا، وہ تو ہر جگہ سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ بڑے ظالم تم ہی ٹھہرے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجد سے روکا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم جدھر بھی منہ پھیرو اسی جگہ اللہ کا رخ ہے، بے شک وہ بڑی وسعت والے خوب جاننے والے ہیں۔ نمبر 10، مشرکین اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، پھر وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ان کا دین ہی برحق ہے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہتے تھے ہمارا دھرم ہی سچا ہے، تمہارا دین باطل ہے۔ اللہ پاک ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم نے تو اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رکھی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو، حالانکہ ان کی ذات اولاد سے پاک ہے، اور کائنات کا کوئی فرد اللہ کی اولاد بھی نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، ان میں مالک و مملوک کا رشتہ ہے، اور اولاد مملوک نہیں ہوتی، آزاد ہوتی ہے۔ نیز کائنات اللہ کے احکام کی تابع دار ہے، اولاد کی یہ شان نہیں، اور اللہ کو اولاد کی کیا حاجت ہے۔ اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی معاونت کے محتاج نہیں، وہ کائنات کے موجد ہیں، اکیلے ہی خالق ہیں، ان کی قدرت کن فیکونی ہے، پس ان کو اولاد کی کیا حاجت ہے۔ اور کہنا یہ ہے کہ تم جو شرک میں مبتلا ہو اور اللہ کی شان میں اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی، کس منہ سے کہتے ہو کہ تمہارا دھرم ہی سچا ہے، بلکہ سچے وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کے پرستار ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، اور انہوں نے مشرکین نے کہا اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، ان کی ذات اولاد سے پاک ہے، بلکہ ان کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب ان کی تابع دار ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کے موجد ہیں، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو بس ہو کہتے ہیں، پس وہ ہو جاتی ہے۔ ہو کہنا ارادہ کی تعبیر ہے۔ نمبر 11، مشرکین کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، یا ہماری مطلوبہ کوئی نشانی دکھائیں تو ہم مانیں۔ مشرکین جن کے پاس آسمانی کتابوں کا کوئی علم نہیں، دو باتیں کہتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ خود ہم سے کہیں کہ محمد میرے بھیجے ہوئے ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے تو ہم مان لیں۔ اس کا جواب لا یعلمون میں ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم نہیں، اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، پھر وہ خود کیسے ان سے کہیں گے۔ نمبر 2، ہم جن نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الاسراء آیت 90-93 میں ہے، ان میں سے کوئی نشانی دکھائیں تو ہم مان لیں۔
اللہ پاک ان کو جواب دیتے ہیں کہ یہی مطالبہ گزشتہ مشرک اقوام نے بھی اپنے رسولوں سے کیا ہے، یہ سب ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، سب بدقماشوں کی ایک فطرت ہے، اس لیے ایک طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ رہی نشانیاں تو ایک نہیں کئی ایک نشانیاں ہم دکھا چکے ہیں، مگر ان کو دیکھے وہ جس کے پاس دیدہ بھی نہ ہو۔ رہا مطلوبہ نشانی کا معاملہ تو وہ اس لیے نہیں دکھائی جا رہی کہ اگر اس پر قوم ایمان نہیں لائے گی تو ہلاک ہو جائے گی، اور مشرکین مکہ کو ہلاک کرنا مقدر نہیں، ان کے ایمان کی امید ہے، اس لیے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جا رہا۔ دوسری نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ ترجمہ: اور ان لوگوں نے جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم نہیں کہا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی مطلوبہ نشانی آتی تو ہم مان لیتے۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے گزرے، سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، بالتحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ نمبر 12، مشرکین کا قصہ ایک طرف کیجیے اور اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ آیت 113 میں آیا ہے کہ یہود کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہود کچھ نہیں، یہی بات مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مشرکین کا تذکرہ شروع ہوا ہے جو اس آیت پر پورا ہو رہا ہے، آگے بنی اسرائیل، یہودی، نصارہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین کا معاملہ ایک طرف کیجیے، وہ جہنم میں جانا چاہیں تو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں نہیں بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سچے دین کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں اور نہ ماننے والوں کو وارننگ دیں، باقی اللہ خیر صلی اللہ۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے آپ کو سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔